مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وتر نماز جو نماز عشاء کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس کے متعلق یہ سوال ہے کہ آیا وتر 3 رکعت پڑھی جائے گی یا 1 رکعت پڑھی جائے گی؟ تو یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ وتر 3 ہی رکعت ہے جو 2 طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا طریقہ ایک ہی سلام کے ساتھ 3 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 سلاموں کے ساتھ 3 رکعتیں ادا کرنی ہے۔ وتر 1 نہیں ہوتا بلکہ 3 ہی ہوتے ہیں، لیکن پڑھنے کے طریقے میں یہ ہے کہ پہلا طریقہ جو ہے، جو عام مروجہ طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ 1 سلام کے ساتھ 3 رکعت نماز وتر ادا کی جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھیں گے، تشہد پڑھ کے پھر کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کے ساتھ ہاتھ کانوں تک اٹھا کے ہاتھ دوبارہ باندھ دیں گے، اور اس کے بعد دعائے قنوت اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ دعا پڑھیں گے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وتر، اس میں بھی 3 ہی رکعت ہے لیکن 2 سلاموں کے ساتھ ہے۔ پہلی رکعت اور دوسری پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد کے بعد سلام پھیر کے پھر فوراً کھڑے ہو کے دوبارہ سے اللہ اکبر کے ساتھ تیسری رکعت ادا کریں گے۔ اور اس میں دونوں طریقے جائز ہیں کہ رکوع سے پہلے دعا کی جائے تیسری رکعت میں، یا رکوع کے بعد کی جائے، لیکن افضل طریقہ وہ رکوع سے پہلے دعا کا ہے، دعائے قنوت کے پڑھنے کا ہے، اور دوسری دعا جسے قنوت نازلہ کہتے ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت والی دعا، یہ دونوں دعائیں پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کا جو مروجہ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ 3 رکعت اکٹھے پڑھے جائیں 1 سلام کے ساتھ، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھ کے پھر رکوع میں جایا جائے۔ آج کل بعض لوگ نئی باتیں کر رہے ہیں کہ جی 1 رکعت وتر ہوتا ہے، 3 رکعت وتر نہیں ہوتے، تو اختلافات پھیلانے کا کوئی مقصد نہیں۔ امت میں اتحاد پیدا کرنا ہے، انتشار پیدا نہیں کرنا، امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ دین میں زبردستی اور جبر نہیں ہے، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں ہے، لیکن دین کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق لوگوں کو جوڑ کے، اس جوڑ کے ساتھ سنت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو عبادت کی جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی ہوگی، محبوب بھی ہوگی۔ اور جس چیز میں مقصد توڑنا ہو، توڑ پیدا کرنا ہو، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو عظیم مقاصد ہیں، ان مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں جوڑنا، اور اسلام جوڑنے کا درس دیتا ہے، اختلافات کا درس نہیں دیتا۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ اختلافات سے بچیے، اور جو مروجہ طریقہ ہے اسی طریقے پہ سنت کے مطابق عمل کرتے رہیں، اور اختلافات سے بچیں، اس لیے کہ اختلافات دوری کا باعث بنتے ہیں، اور یہ دوریاں جدائی کا باعث بن جایا کرتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے اندر ان کو بشارتیں سناؤ اور نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ اس لیے جوڑ کے لیے کوشش کرنی ہے، بشارتیں دینی ہے، اور یہ بشارتیں انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم